بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ماوا و ملجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں کہ اتنے میں سرکار دو جہاں کے پاس ایک اعرابی صحابی حاضر ہوا جو گاؤں کا رہنے والا تھا، دیہات میں مقیم تھا۔ سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے صلاۃ و سلام عرض کر کے وہ ہرنی کا بچہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کی، آقا یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ کہاں سے لیا ہے؟ عرض کی، آقا آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، یہ بچہ اکیلا ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے پکڑ لیا، ارادہ کیا غریب ہوں اور تو کوئی تحفہ نہیں لے سکتا، چلو آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، یہی قبول فرما لیں گے، خوش ہو جائیں گے، دعا دیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، وہ ہرنی کا بچہ لے کر دعا دی۔ وہ بچہ میرے آقا کے پاس بیٹھ گیا۔ صدقے جاؤں اس ہرنی کے بچے پر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحابہ سے دین کے مسئلے پر گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو سیدنا امام حسن اکیلے مسجد میں نانا جان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ سرکار نے پیار کر کے گود میں بٹھا لیا۔ امام حسن نانا جان کی گود میں بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس ہرنی کے بچے پر پڑی۔ عرض کی، نانا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا، بیٹا یہ ہرنی کا بچہ ہے۔ امام حسن نے عرض کی، نانا جان یہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، نانا جان یہ مجھے دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا تم ہی لے لو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، ہرنی کے بچے کو پیار کرنے لگے۔ پھر پیار کرتے کرتے ہرنی کے بچے کو گھر لے گئے، وہاں اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ جب ہرنی کے بچے کو دیکھا تو آپ کو بھی بڑا پیارا لگا۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا، بھائی یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائے ہو؟ سیدنا امام حسن نے فرمایا، بھائی حسین یہ ہرن کا بچہ ہے اور نانا جان نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی یہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، بھائی مجھے دے دو۔ امام حسن نے فرمایا، بھائی پیارا تھا تو میں گھر لایا ہوں، اگر پیارا نہ ہوتا تو میں کیوں لاتا؟ باقی اگر آپ نے لینا ہے تو نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر تم بھی مانگو، امید ہے نانا جان تمہیں بھی ہرنی کا بچہ عطا فرما دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جو بھی آئے، جس قسم کا سوالی آئے، جو آس لے کے آئے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے نانا جان مانگنے سے سوا دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا ہے، تو مانگے گا، کیا کریم نانا انکار کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسن نے فرمایا، بھائی نانے سے جا کر مانگو۔ امام نے فرمایا، بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہرنی کا بچہ مجھے پسند آیا ہے، مہربانی فرماؤ یہی مجھے عطا کر دو۔ تو سیدنا امام حسن نے فرمایا، یہ تو ملنا مشکل ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی جان سے یہ جواب سنا تو فرمایا، بھائی حسن تم نے مجھے ہرنی کا بچہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، میں نانا جان کے پاس جا رہا ہوں، اگر میں بھی اس طرح کا بچہ نہ لاؤں تو مجھے بھی حسین نہ کہنا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے کے دربار سے اس وقت آئے گا جب اسی طرح کا خوبصورت ہرنی کا بچہ لائے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے نانا جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ والی دو جہاں نے جب امام حسین کو دیکھا تو آتے ہی سینے سے لپٹا لیا، پیار کیا، سر چوما، رخسار چومے، پھر گود میں بٹھا لیا۔ امام حسین نانے کا چہرہ وضوحات چوم کر پیار سے کہنے لگے، نانا جان یہ بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ آپ نے عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں میں نے ہی سے دیا ہے۔ عرض کیا، نانا جان مجھے بھی اسی طرح کا خوبصورت ہرنی کا بچہ عطا فرمائیں تاکہ میں بھی اس سے کھیلوں۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا حسین وہ ایک اعرابی صحابی نے مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا، ایک ہی تھا، وہ حسن لے گیا۔ بیٹا اگر تم پہلے آتے تو تم لے لیتے، تیرا بھائی پہلے آیا تھا وہ لے گیا، ضد نہ کرو، گھر چلے جاؤ، دونوں بھائی مل کر اس کے ساتھ کھیل لو۔ لیکن امام حسین عرض کرتے ہیں، نانا جان مجھے الگ ہرنی کا بچہ عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین تم کتنے پیارے ہو، میرے بچے بات مان جاؤ، جاؤ جا کر بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عرض کی، نانا جان میں تو بھائی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اس وقت گھر آؤں گا جب نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ عطا کریں گے۔ نانا جان میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا، کیونکہ آپ کا گھر
گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ نانا جان، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے محبوب جو تیرے دروازے پر آئے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، وہ مایوس ہو کر نہ جائے، جو مانگے جس چیز کا سوال کرے سونا تو نے اس کو لا نہیں کہنا، یہ نہ کہیں کہ میرے پاس نہیں، محبوب میں عطا کرتا رہوں گا، منگتوں کی جھولیاں تو برتے جانا۔ نانا جان، اگر میں حالی چلا گیا تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ جو نبی نواسے کو نہیں دے سکا وہ امت کو کیا دے گا؟ نانا جان، آپ کریم ہیں، صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ حضرات، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے صحیح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا صحیح کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے سب سے بڑا صحیح، سب سے بڑا داتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر ساری خدائی میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا صحیح، سب سے داتا میں ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نانا جان، میں تو اب اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ہرنی کا بچہ نہیں مل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا، ہرنی کا بچہ ایک ہی تھا جو تیرا بھائی لے گیا ہے، اب دوسرا کہاں سے لائیں؟ ضد نہ کرو، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ جب میرے آقا نے یہ بات فرمائی تو قریب تھا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، شہزادہ رو پڑتا، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو ڈھلک پڑتے۔ اچانک صحابہ نے عرض کی آقا وہ سامنے دیکھیے، ایک ہرنی اپنا بچہ لے کر تیز سے دوڑتی آ رہی ہے۔ جب صحابہ نے بات ختم کی تو ایک ہرنی بچہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی اور زبان حال سے انسانوں کی طرح بول کر کہنے لگی آقا حسین کو رونے نہ دیں، یہ بچہ میں لے کر آ گئی ہوں، حسین کو دے دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرات، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی اعتراض کرے کہ ہرنی کیسے بول پڑی؟ میرے دوستو، ٹھیک ہے ہرنی کبھی بولی نہیں، حیوانات کبھی کلام نہیں کرتے، لیکن سوچو تو صحیح یہ ہرنی آئی کہاں کھڑی ہے؟ یہ تیری میری بات نہیں، یہ تیرے میرے پاس نہیں آئی، یہ اس نبی کے دربار میں آئی کھڑی تھی جس کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے، درخت چل کر آپ کی نبوت کی شہادت دیتے تھے، مدینے کے پہاڑ خوشی میں رقص کرتے تھے۔ جب بے جان چیزیں میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو کیا جانور جو زبان والے ہیں، کیا وہ نبی پاک سے کلام نہیں کر سکتے؟ تو ہرنی نے سرکار کی بارگاہ میں انسانوں کی طرح بول کر عرض کی آقا وہ جو پہلا بچہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی میرا لہتے جگر ہے، یہ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے، سوہنے نبی، عربی نبی، یہ بچہ بھی لے لو، اپنے شہزادے کو کہہ دو رو نہیں، یہ ہرنی کا بچہ آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ہرنی، یہ تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ میرا حسین رو رہا ہے؟ تو بچہ لے کر دوڑ کر آ گئی۔ عرض کی سوہنا نبی، مجھے پتا نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی، میں جنگل میں بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دوسرے بچے کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک خالق کائنات نے آواز ماری اے ہرنی رو نہیں، تیرا بچہ جہاں پہنچا ہے صحیح پہنچا ہے، تو اس سے بھی زیادہ رحیم و کریم نبی کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ اے ہرنی، یہ دوسرا بچہ لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں جلدی سے پہنچ تاکہ میرے یار کا نواسا رو نہ پڑے، اگر حسین رو پڑا میرے حسین کو دے کر فرشتے رو پڑیں گے، اگر فرشتے رو پڑیں تو ساری کائنات رو پڑے گی، لہٰذا جلدی کر حسین کے رونے سے پہلے پہلے یار کے دربار میں پہنچ جا۔ ہرنی نے عرض کی آقا جب خالق کائنات نے یہ حکم فرمایا تو میں نے عرض کی مولا کریم، میں مدینہ شریف سے دور جنگل میں بیٹھی ہوں، تیرے یار کا شہر مدینہ بڑی دور ہے، کیسے پہنچوں؟ فرمایا گھبرا نہیں، آنکھیں بند کر کے بچہ لے کر دوڑ لگا، جب دوسرا قدم اٹھائے گے تو مدینہ پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ، حضور میں نے دوڑ لگائی، حسین کے رونے سے پہلے پہنچ گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہرنی، اگر تو نے دوسرا بچہ بھی میرے حسین کو دے دیا تو بچوں کی جدائی کیسے برداشت کرے گی؟ ہرنی نے عرض کی آقا میں بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں مگر تیرے بیٹے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرات، اس روایت سے پتہ چلا کہ آقا حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت سوچو اس وقت کیا منظر ہوگا جب میرے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے دکھ دے کر پریشان کر کے رلایا ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حبیب کو بڑے ہی پیارے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے سچی محبت، عقیدت، محبت، پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔